اور دل میں ہو کہ لائف جا رہا ہے میرے گھر میں رشتہ دار دیکھ رہے ہیں کیا امپریس ہو رہے ہو، یہ نیت نہیں ہے. یہ نیت وہ والی ہے جو دکھانے کی ہے. نیت وہ ہوتی ہے جو دل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو بالکل پیور رکھ. حج کے سفر میں نیت کا رول، کردار، اہمیت یاد رکھیے. ہم انشاءاللہ جہاں بھی جائیں گے آپ کو نیت کی زبانوں سے نیت کرائیں گے، لیکن نیت کا تعلق زبان سے نہیں ہے، نیت کا تعلق دل سے. ٹھیک ہے، میں احرام باندھتا ہوں عمرہ تمتع کے لیے قربتاً اللہ، اور دل میں ہو کہ لائف جا رہا ہے میرے گھر میں رشتہ دار دیکھ رہے ہیں کیا امپریس ہو رہے ہو، یہ نیت نہیں ہے. یہ نیت وہ والی ہے جو دکھانے کی. نیت وہ ہوتی ہے جو دل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو بالکل پیور رکھیے. لائف جا رہا بھی ہے تو چھوڑ دیں اس کو. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں اللہ کے پاس لائف جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اتنا سفر کر کے آیا اور شیطان نے اس کے دودھ میں پانی ملا دیا. بجائے منہ سے کہہ رہے قربتاً اللہ اور دل میں کیا چل رہا ہے، دیکھنے والوں کو امپریس کرنے. بے شک اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ مثلا فرض کریں جی کعبہ سے اپنی پکچرز شیئر کر رہے ہیں فیملی کے ساتھ، کاروان والے بھی شیئر کر رہے ہوں گے. خود اس شیئر کرنے میں کوئی نہیں ہے، لیکن شیئر میری پکچر ہو رہی ہے تو لوگ ذرا زیادہ کہیں گے بہت ہی باتقویٰ ہو گیا وہاں جا کے، بہت ہی رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں دکھانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا، لیکن بعض لوگ جو ہے نا صرف پکچر کھنچوانے کے لیے تو وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ میری بڑی مثلا آ جائے اور پھر سارے لوگ اس کو دیکھیں. تو یہ شیطان کا نیت کے معاملے میں بدترین دھوکہ ہے کہ چپکے سے آ کے توجہ دوسری طرف کروا دے. نیت وہ ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو. آپ توجہ کیجئے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نیت کی اہمیت کے بارے میں، لما حج موسیٰ علیہ السلام، جب موسیٰ علیہ السلام نے حج کیا، نزل علیہ جبرائیل علیہ السلام فقال له موسیٰ یا جبرائیل، جبرائیل نازل ہوئے موسیٰ پر تو موسیٰ نے ان سے کہا اے جبرائیل ما لمن حج هذا البیت بنیت صادقت ونفقت طیبہ، جو شخص سچی نیت سے، یعنی پیو، سچی سے مراد پیو اللہ کے لیے، جو سچی نیت سے اور پاکیزہ مال سے. دوسری امپورٹنٹ چیز، ایک دفعہ حج پہ بڑی سچی نیت ہے، مال کسی کا حق مارا ہوا. ٹھیک ہے، سچی نیت سے حضرت موسیٰ نے پوچھا جبرائیل سے، سچی نیت اور پاک مال سے، نفقت طیبہ، پاک مال سے جو حج کرے اس کا کیا اجر ہے، اس کا کیا انعام ہے. قال، تو امام صادق فرماتے ہیں فرجع الی اللہ عز وجل، حضرت جبرائیل واپس پلٹ گئے، ان کو پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، واپس پلٹے اللہ کی طرف. فاوحى اللہ تعالی الیہ، تو اللہ نے وحی فرمائی جبرائیل کی طرف، قل لہ، موسیٰ کو بتا، موسیٰ کو بتا کہ اگر کوئی سچی نیت اور پاک مال سے حج کرے گا تو اجعلہ فی الرفیق الاعلی، تو میں اسے جو سب سے اعلی درجہ ہے وہاں پر اسے قرار دوں گا، یعنی آخرت میں. اور وہ کون سا ہے؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ آخری حصہ جو ہے روایت کا، یہ اصل میں قرآن کی آیت ہے، اور وہ آیت یہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو یہ لوگ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. وحسن اولئک رفیقا، اور کتنی ہی زبردست کمپنی ہے یہ رفاقت، کتنی زبردست یہ محفل ہوگی یا یہ مقام ہوگا جہاں پر جو اللہ ان کو عطا کرے گا. تو یعنی ایک سفر سے
اپنی نیت کو خالص کر کے اللہ کے لیے توجہ کر کے اور پاک مال سے، جس مال میں شکوک و شبہات نہ ہو، انسان اس روایت کے مطابق اس درجے کو پا سکتا ہے۔